الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑہ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اخیر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت بخیر و عافیت اس جمعے کو گزارے اور جس طرح اللہ نے صحت و تندرستی کے ساتھ بخیر و عافیت ماہ رمضان کے اتنے روزے گزار دیے، اللہ رب العزت امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام روزے گزار دے، ماہ رمضان کی تمام عبادات کرنے کی سعادت عطا فرمائے. سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہت ہی معروف اور مشہور آیت ہے، سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 185. اس کا ایک حصہ، ابتدائی حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم او کما قال. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے،
ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی اور اس میں کیے جانے والے کاموں کو بھی تفصیل سے اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ جو روزہ رکھنے پر قادر ہے اس کا حکم بھی بیان کیا، اور جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے اس کے بارے میں جو رخصت ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ چونکہ وہ فقہی مسائل ہیں اور فقہی مسائل کے لیے درس حدیث اور درس فقہ موجود ہے جس میں ہم فقہی مسائل پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں نا، سال کے 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور مہینوں کا تو ذکر ہے لیکن نام لے کر جس مہینے کا ذکر کیا وہ ماہ رمضان ہے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ 12 مہینے بے شک عظمتوں والے ہیں، 12 مہینوں میں بہت سے ایام عظمت والے ہیں، 12 مہینوں میں بہت سی راتیں عظمت والی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو فضیلت، جو عظمت، جو انفرادیت ماہ رمضان کی ہے کسی مہینے کی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور مہینوں کا نام نہیں لیا، حالانکہ حرمت والے مہینے بھی 4 ہیں۔ خود قرآن مجید نے کہا منہا اربعۃ حرم، لیکن کسی ایک مہینے کا نام نہیں لیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے جس میں حج کے فرائض انجام دیے جاتے، جس میں یاد ابراہیم کو دہرایا جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا جاتا۔ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے، اس کے باوجود ذوالحجہ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں۔ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ، قربانیوں سے لبریز مہینہ، بہت سے واقعات ملتے، اس کا تعلق اس مہینے کو نسبت رسول اللہ سے بھی ہے، اللہ سے بھی ہے۔ اس کے باوجود محرم الحرام کا ذکر، محرم الحرام کا نام لے کر اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا۔ فقط یہ ایک مہینہ ہے ماہ رمضان کا جس کا ذکر اللہ نے کیا اور نام لے کر کیا، اور اگر کوئی عظمت و فضیلت نہ بھی ہوتی، فقط یہی عظمت و فضیلت اس مہینے کی بڑائی کے لیے کافی ہے کہ قرآن مجید میں اس کا نام آیا۔ بالکل اسی طرح خواتین ایک سے ایک عبادت گزار، اللہ کو راضی کرنے والی خواتین کا ذکر، خواتین گزری ہیں، پہلے زمانے میں بھی تھیں، اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر زمانے میں خواتین بھی جس طرح مرد رہے اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی ریاضت کرنے والے، جس طرح اولیاء اللہ میں مردوں کا شمار ہوتا ہے تو اس طرح بعض خواتین بھی ہیں جن کا تعلق اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، وہ اللہ کو بہت راضی کرنے والی تھیں۔ لیکن قرآن مجید میں کسی بھی خاتون کا ذکر نہیں سوائے جناب مریم سلام اللہ علیہ کا۔ ان کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب کرامت ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور بڑا مقام اور بہت عظمت ہے۔ اگر آپ کی کوئی عظمت نہ بھی ہوتی تو آپ کی عظمت و بڑائی کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن میں آپ کا نام آیا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک بہت سی اور بھی عورتیں ہیں اور ہوں گی جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، جو عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدات میں بہت درجہ کمال کو پہنچنے والی ہیں۔ بے شک ان کا مقام و مرتبہ بہت ہے، لیکن جناب مریم سلام اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا، ان کا نام قرآن مجید میں آیا۔ ذکر تو بہت سی خواتین کا آیا ہے لیکن نام حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہ کا آیا۔ تو جس طرح اور مہینے ہیں، ان مہینوں میں ماہ رمضان کا نام قرآن میں آیا جس سے اس مہینے کی عظمت واضح ہوئی، اسی طرح اور بھی خواتین موجود ہیں۔ کسی بھی خاتون کی عظمت کا انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کا نام لیا ہے، آپ کا ذکر کیا اور آپ کا نام ذکر کیا ہے، جس سے آپ کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ ہم فقط یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کی عظمتوں کا کون منکر ہے؟ صحابہ کرام کی عظمتوں کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اگر قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام لے کے آیا ہے تو وہ ایک ہی صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا ذکر آیا، ان کا نام قرآن مجید میں آیا۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی نام قرآن مجید میں نہیں، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی نام قرآن مجید میں نہیں، نہ حضرت عثمان غنی، نہ مولا علی، نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کی انفرادی حیثیت بہت ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت ہے، اور بے شک خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے بلند ہے، لیکن یہ ایک انفرادی فضیلت حضرت زید بن حارثہ کو حاصل ہے کہ انہی کا نام آیا ہے۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے صحابی کہہ کے، اور بھی صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جب قرآن مجید نے کیا ہے تو صحابی کہہ کے کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرے وہ گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، لانکار نص القرآن، اس لیے کہ وہ قرآن کے نص کا انکار کر رہا ہے۔ تو جس الگ الگ انفرادی حیثیت ہوتی ہے نا، اسی طرح حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور آپ کے منہ بولے بیٹے ہوئے، تو آپ کا ذکر سورہ احزاب میں آیا اور نام لے کر آیا۔ تو 3 چیزیں ہیں جن کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا نام آیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں اگر کسی کا نام آیا ہے تو ماہ رمضان کا ہے، اس سے اس مہینے کی انفرادی حیثیت، اس مہینے کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین ہر زمانے میں اچھی خواتین رہیں، پرہیزگار، متقیہ، زاہدہ، پارسہ خاتون ہر زمانے میں رہی ہیں، لیکن حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ فقط انہی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، جن سے ان کی انفرادی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ہی بڑے بڑے مقام و مرتبے کے حامل ہیں، اور ان کے مقام و مرتبے کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر قرآن مجید نے کسی صحابی کا نام لیا ہے تو وہ حضرت زید بن ثابت، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ آپ کا نام قرآن مجید میں لینا ہی آپ کی انفرادی حیثیت کے لیے، آپ کے مقام و مرتبہ کی بلندی کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، شافی ہے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کس قدر اہم ہے، ماہ رمضان المبارک کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور پھر اسی کو نہیں بیان کیا بلکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فقط رمضان کا نام ہی لے لینا اس مہینے کی انفرادی حیثیت کے لیے، اس مہینے کی تعظیم کے لیے، اس مہینے میں ہونے والے تمام کاموں کو دل میں شوق پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ دو فضیلت بیان کی، ایک تو فقط رمضان کہہ کے اس کی فضیلت واضح کی، اور دوسرا فرمائے اس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ جس مہینے میں قرآن اترے وہ کتنا اہم مہینہ ہوگا، یہ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اگر کوئی اپنی زندگی کا اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس اہم کام کے لیے اس اہم تاریخ کو متعین کرتے ہیں جسے ہم سب سے اچھا سمجھتے ہیں۔ عام زندگی میں ہم اپنی زندگی میں کوئی اہم کام کرنا چاہیں تو سال تلاش کرتے، دن سے تلاش کرتے، مہینے تلاش کرتے، ہفتے تلاش کرتے، اور پورے سال میں کوئی ایک دن متعین کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت اچھا ہو، ہر لحاظ سے اچھا ہو، اس دن کو متعین کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی خاص کام کرنا ہے۔ تو اللہ نے تمام پورے سالوں کے دنوں میں سے، تمام مہینوں میں سے خاص کام کے لیے یعنی نزول قرآن کے لیے جس مہینے کو منتخب کیا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور مہینے بھی عظمت والے ہیں، لیکن جو عظمت و بزرگی ماہ رمضان کی ہے کسی مہینے کی نہیں ہے۔ یہاں تک اتنا ہی اگر کہہ دیا جائے تب بھی کافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے تو اتنا ہی بیان کیا نا، سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں لکھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت آپ پر، جب اس آیت کا نزول ہوا اور جب یہ آیت صحابہ کرام کو پڑھ کر
آپ نے سنائی تو صحابہ کرام اس مہینے کی عظمت کو، ظاہر ہے کہ وہ ماننے والے تھے، انکار کرنے والے تو تھے نہیں، ان کے دل میں اس مہینے کی عظمت آ گئی۔ مزید اس عظمت کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ماہ رمضان میں فقط قرآن اترا ہے، ماہ رمضان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے، لیکن اس کی عظمت مزید یہ ہے کہ فقط قرآن اس مہینے میں نہیں اترا، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں سب ماہ رمضان میں اتری ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں، جس قدر صحائف انبیاء اترے ہیں، تمام صحائف انبیاء کے اترنے کا مہینہ، تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ اگر ہے تو وہ ماہ رمضان ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحائف اترے، پوری کتاب تو نہیں اتری، کچھ احکام اترے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحائف ابراہیمی کا نزول ہوا ہے وہ ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو ہوا ہے۔ جب ماہ رمضان کی 1 تاریخ تھی تو اللہ نے اس دن کو منتخب کیا اپنے خلیل پر اپنے پیغام کو اتارنے کے لیے، اپنے صحائف کو اتارنے کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ تھی جب حضرت داؤد علی حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے تورات کا نزول فرمایا۔ ماہ رمضان کی 6 تاریخ تھی، یعنی ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو اللہ نے منتخب کیا اس کام کے لیے کہ میں اپنے کلیم سے ہم کلام ہو جاؤں، میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی کتاب کا نزول فرماؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب اتری ہے اس کا نام تورات ہے یا توریت ہے، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی 12 تاریخ تھی جس تاریخ کو اللہ نے منتخب کیا اپنے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور شریف کے نزول کے لیے، یعنی حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب زبور مقدس کا نزول ہوا تو وہ بھی ماہ رمضان کی تاریخ تھی، اور ماہ رمضان کی 12 تاریخ تھی جب داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول کتاب کا سلسلہ ہوا۔ اسی طرح پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب اتری ہے وہ ہے انجیل مقدس، وہ انجیل شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جب اللہ رب العزت نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ اپنے مسیح حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی کتاب کا نزول کیا جائے تو اس نزول کتاب کے لیے جو دن منتخب کیا، جو سال، جو مہینہ منتخب کیا وہ رمضان کا تھا، اور جو تاریخ منتخب کی وہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی۔ تو 1 رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر صحائف ابراہیمی کا نزول ہوا، 6 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب کا نزول ہوا، 12 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب کا نزول ہوا، اور 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی کتاب کا نزول ہوا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 27 رمضان المبارک یا ایک روایت کے مطابق 24 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے اس دن کو منتخب کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے نزول کے لیے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، قرآن مجید نے تو کہہ دیا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو اس سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ اس مہینے میں فقط نزول قرآن ہے، بلکہ جتنے صحائف اور جتنی کتابیں اتری ہیں تمام صحائف اور کتابوں کو اتارنے کے لیے اللہ نے اگر کسی دن کو منتخب کیا، کسی مہینے کو منتخب کیا ہے تو وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک ماہ رمضان عظمتوں کا مہینہ ہے، عظیم سے عظیم تر مہینہ ماہ رمضان ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ اب یہ تو ہے رمضان کی فضیلت بھی ہم نے بیان کی، اور اس کی فضیلت کے مختلف پہلو بھی ہم نے بیان کر دیے کہ اس کی فضیلت کے مختلف پہلو ہیں۔ اب اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے
ہے تو رمضان کا لفظ 3 باتوں میں سے کسی ایک بات سے نکلا ہوا ہے۔ رمضان یا تو رمضاں ان سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور رمضاں ان کا مطلب ہوتا ہے تیز موسلادھار بارش۔ تو فقہاء کرام فرماتے، بالخصوص امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، فرمایا رمضان، یہ یا تو یہ رمضان یا تو رمضان سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تیز موسلادھار بارش۔ تو ماہ رمضان کو تیز بارشوں کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمائے بالکل اسی طرح جب تیز بارش ہوتی ہے تو زمین صاف اور ستھری ہو جاتی ہے، ویسے ہی جب ماہ رمضان آتا ہے تو دلوں کی زمین سے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان جیسے بارش برستی ہے تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ جب ابر رحمت برسے تو گناہگاروں پہ بھی برسے، نیکوکاروں پہ بھی برسے، اور زمین پر برسے تو جہاں تک جائے اس زمین کو صاف اور ستھرا کر دے۔ اسی طرح ماہ رمضان ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو دلوں کی گندی زمین دھل کر صاف ہو جاتی ہے، ستھری ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرمائے اسی طرح نعمت دینے والے سخی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بلا کر دیتا ہے، جیسے سمندر ہے، جیسے کنواں ہے، یہ سخی ہے نا، لیکن اگر اس سے کچھ لینا ہے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہوگا، اگر اس سے پیاس بجھانی ہے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہوگا۔ اور دوسرا سخی وہ ہوتا ہے جو سائل کو اپنے پاس نہیں بلاتا بلکہ خود سائل کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا وہ سخی جو سائل کو خود اس کے دروازے تک اس کی ضرورت پوری کر کے آتا ہے، اس کا مقام مرتبہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو ماہ رمضان ایسا سخی ہے کہ نعمتیں بانٹنے کے لیے اپنے پاس بلاتا نہیں ہے بلکہ خود ہی سائل کے دروازے تک آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک تو ہے کنواں جو اپنے پاس بلاتا ہے پیاسے کو، لیکن جب بارش ہو تو بارش پیاسے کو اپنے پاس نہیں بلاتی بلکہ خود ہی پیاسے پر گر جاتی ہے تاکہ پیاسے کی پیاس بجھ جائے۔ اسی طرح ماہ رمضان ہے کہ یہ گناہگاروں کو، یہ بندوں کو اپنے پاس نہیں بلاتا کہ میرے پاس آؤ گے تو اجر پاؤ گے، میرے پاس آؤ گے تو جزا ملے گی، بلکہ خود ہی ایک ایک کے دروازے پر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس حاضر ہو گیا ہوں، میں اللہ کا مہمان بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اب جو بخشش چاہتا ہے وہ میری خدمت کرے، میری اطاعت کرے، میری قدر و منزلت کرے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا۔ فرمائے اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان اگر رمضان سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تیز بارش، اور اس کی تفسیر یہ ہو جائے گی جو امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ پھر فرمایا یا تو پھر یہ رمضان سے مشتق ہے، یہ اگر رمضان سے مشتق نہیں تو فرمائے رمضان سے مشتق ہے۔ فرمائے رمضان کا معنی ہوتا ہے تیز دھوپ، انتہائی جلتی ہوئی دھوپ۔ تو کہتے ہیں کہ اس نام کے رکھنے کی وجہ یعنی تیز دھوپ، جلتی ہوئی دھوپ رکھنے کی وجہ یہ ہے جس زمانے میں یہ نام رکھا گیا عام طور پر گرمی کا مہینہ ہوتا تھا، تو گرمی کے مہینے میں جلتی ہوئی دھوپ میں اس مہینے کا نام رکھا گیا، اس وجہ سے اس کا نام رمضان یا رمضان رکھ دیا گیا، رمضان رکھ دیا گیا۔ یا پھر آپ نے فرمایا کہ جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ ناپاک زمین کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان جب آتا ہے تو دلوں کی کدورت دور کر دیتا ہے، دل کی ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ 2 اس کی وجہ تسمیہ بیان کی، اور تیسری وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا تو پھر رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح رحمان اللہ کا نام ہے ویسے ہی رمضان اللہ کا نام ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر یہ کسی چیز سے مشتق نہیں ہوگا۔ اللہ کے جتنے نام ہیں اکثر و بیشتر محققین نے فرمایا وہ کسی نام سے نکلے ہوئے نہیں ہیں، وہ مشتق نہیں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں بالکل جس طرح اللہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے ویسے اللہ کے نام بھی نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح رحمان
اللہ کا نام ہے، اسی طرح ماہ رمضان بھی اللہ کا نام ہے۔ اور اس کو بیان کرنے کے لیے شارحین حدیث اور مفسرین نے فرمایا، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا جاء رمضان، یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بل تقولوا شہر رمضان، بلکہ ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا یہ کہا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انا رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، بے شک رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو جس طرح ماہ رمضان، جس طرح اللہ کے دیگر ناموں کی اہمیت ہے، افادیت ہے، بزرگی ہے، احترام ہے، ویسے ہی ماہ رمضان کا احترام بھی ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ماہ رمضان اللہ کا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اللہ نے اپنے ناموں میں سے اس نام کو کیوں اس ماہ رمضان کے نام کے لیے منتخب کیا؟ فرمائیں اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے جتنے کام ہوتے ہیں کسی مہینے میں اتنے کام نہیں ہوتے۔ سال کے 12 مہینے اور کئی دن ہیں جن میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کے کام کیے جاتے ہیں، لیکن کسی دن کسی مہینے میں اس قدر اللہ کی بندگی نہیں کی جاتی، اس قدر اللہ کے کام نہیں کیے جاتے جس قدر اللہ کے کام اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے چونکہ جس طرح مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو مسجد کا نام بیت اللہ رکھ دیا گیا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ بیت اللہ، مکے کو بیت اللہ کہہ دیا گیا، مسجد کو بیت اللہ کہہ دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا گھر ہے جس طرح ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں ویسے یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ کو بیت اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسجد کو بیت اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسجد میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان کو اللہ کا مہینہ اس وجہ سے کہہ دیا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ کی بندگی اسی مہینے میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی عظمت و بڑائی کا بیان اس مہینے میں ہوتا ہے، اور اس مہینے میں گناہگار سے گناہگار شخص بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی بندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ جب یہاں تک سمجھ گئے تو اب یہ بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس مہینے کی عظمت و بزرگی جو ہم نے بیان کی یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ اس مہینے کی بزرگی یہ ہے کہ قرآن مجید میں 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا بھی نام نہیں آیا، صرف اس مہینے کا نام آیا اس مہینے کی بزرگی کو بتانے کے لیے۔ اسی طرح اس مہینے کی بزرگی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا، نہیں فقط قرآن نہیں بلکہ جتنے صحائف انبیاء، جتنی کتابیں انبیاء کرام پر اتری ہیں، جس قدر کتب انبیاء کا نزول ہوا ہے وہ تمام کے تمام کتب انبیاء کے نزول کے لیے اللہ نے اگر کسی مہینے کے دن کو منتخب کیا ہے تو وہ ماہ رمضان ہے۔ اس مہینے سے اس بات سے اس مہینے کی عظمت و بزرگی واضح ہوتی ہے، اس مہینے کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ اور پھر آگے جا کے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا جو اس مہینے کا احترام کرے گا وہ قرآن کا احترام کرنے والا ہوگا، جو اس مہینے کا احترام کرے گا وہ جمیع کتب انبیاء کے نزول کے دن کا احترام کرنے والا ہوگا، جو اس مہینے کا احترام کرنے والا ہوگا گویا وہ اللہ کے ناموں کا احترام کرنے والا ہوگا۔ کیا اس مہینے کی بزرگی کے لیے، کیا اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے؟ اتنی ہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی عبادت کرے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب اس کا الٹ کر لیجئے، جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اس کی تعظیم کرے، عظمت پائے، بزرگی پائے، ثواب پائے، اللہ کی رضا پائے، اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ بیت اللہ یا کسی مسجد میں سے کسی چھوٹی سی مسجد کی بھی اگر کوئی بے ادبی کرے گا اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوگا۔ اسی طرح ماہ رمضان چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی بزرگی پائے گا، اگر کوئی اس مہینے کا ادب و احترام کرے گا بزرگی پائے گا، اور اسی طرح اس مہینے کا اگر اس مہینے کی کوئی بے توقیری کرے گا تو جیسے اس مہینے میں بزرگی ملتی ہے عزت کرنے والوں کو بے توقیری کرنے والوں کو ذلت بھی ملتی ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے۔
اور اگر ہم اپنی جانب سے کہیں تو ایک بات ہے کہ ہم نے ایک فلسفیانہ گفتگو کر دی اور ایک ایسی بات کہہ دی جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدعی لاکھ کو بھاری ہے گواہی تیری۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام طبرانی نے اس حدیث کو لکھا، اس حدیث کو روایت کیا جناب سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا سے، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے لکھا، دیگر محدثین نے بھی لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس کی روایت کرنے والے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی لن یغزوا ما اقام شہر رمضان، فرمایا میری امت ذلیل و خوار نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ امتی لن یغزوا ما اقام شہر رمضان، میری امت اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرنے والی ہوگی۔ فقال رجل من الانصار، تو انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ما خزیہم من اضاعتہ شہر رمضان، یا رسول اللہ اس مہینے میں ماہ رمضان کی بے توقیری کیا ہے اور بے توقیری کس انداز میں کوئی کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں بے توقیری اور بے توقیری کا عذاب یہ ہے، فرمائے اس مہینے کی بے توقیری یہ ہے انتہاک المحارم، کہ اس مہینے میں بھی انسان حرام خوری میں لگا رہے، اس مہینے میں بھی انسان حرام کاموں میں لگا رہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس مہینے میں حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، حلال چیز بھی حرام ہو گئی نا، کھانا پینا تو ہمارے لیے حلال ہے نا، لیکن اس مہینے کے دنوں میں ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ عمل تزویج ہر وقت حلال ہے لیکن اس مہینے کے دنوں میں اللہ نے حرام کر دیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جب حلال چیز حرام کر دی گئی ہے تو وہ شخص کس قدر گناہگار ہوگا جو خود حرام کاموں میں مبتلا ہے، کھانے پینے میں مبتلا ہے، عیش و مستی میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک میری امت اس مہینے کا ادب و احترام کرتی رہے گی وہ عزت و بزرگی میں رہے گی، اور جب میری امت سے اس مہینے کا ادب و احترام ختم ہو جائے گا تو یہ ان کے لیے باعث ذلت و تنزلی ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی بے توقیری یہ ہے کہ انتہاک المحارم، اس مہینے میں انسان گناہ کا کام کرے۔ پھر آپ فرمایا من عمل سوءا او زنا او سرقا لم یقبل منہ شہر رمضان، فرمایا جو اس مہینے میں گناہ کا کام کرے، زنا کرے، چوری کرے، اگر وہ ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھے گا تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فعلیہ لعنت الرب والملائکۃ الی مثلہا الی الحول، فرمائے دوسرے رمضان تک اس پر اللہ کی اور جمیع ملائکہ کی لعنت پڑتی رہے گی۔ جب اللہ کی لعنت پڑے، تمام فرشتوں اور ملائکہ کی لعنت پڑے تو وہ کیسے ترقی کر پائے گا، وہ کیسے عزت پائے گا، وہ کیسے توقیر پائے گا؟ لہذا توقیر چاہیے تو ماہ رمضان کی توقیر کرو، عزت چاہیے ماہ رمضان کی عزت کرو، سر بلندی چاہیے ماہ رمضان کی سر بلندی کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ کیمیا دیا ہے، ہر عمل کا ایک نہ ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی عزت کا رد عمل عزت ہے، ماہ رمضان کی بے توقیری کا رد عمل بے توقیری ہے، اس میں دو رائے کسی کی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی، فرشتوں کی آئندہ رمضان تک۔ اور پھر فرمایا فَإِن مَاتَ قَبْلَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلْيُبَشِّرْ بِالنَّارِ، اگر دوسرے سال رمضان کے آنے سے قبل وہ گناہگار، وہ ماہ رمضان کی بے توقیری کرنے والا مر گیا تو رسول اللہ نے فرمایا اسے خوشخبری دے دو وہ جنت، وہ دوزخی ہے، اسے بتا دو، اسے خبر دے دو وہ دوزخی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اتقوا شہر رمضان فإن فیہ الحسنات تضاعف وکذلک السیئات او کما قال، فرمایا ماہ رمضان سے ڈرو، ماہ رمضان سے لرزتے رہو، اس لیے کہ جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، نیکی کرنے سے اجر زیادہ ہوتا ہے، ویسے اس مہینے میں گناہ کرنے سے سزا بھی زیادہ ہوتا ہے۔
من حیث القوم من حیث المذہب. آج کا اکثر انسان ان چیزوں سے اس کا دل بے توقیر ہو رہا ہے. اس کا دل یہ ماہ رمضان کی بے توقیر اکثر و بیشتر دلوں میں آ رہی ہے. اب نماز کی توقیر نہیں ہے, ماہ رمضان میں روزوں کی قدر وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. پہلے اب اس زمانے میں 50% لوگ, 50% مرد ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. مختلف بہانے, مختلف باتیں, کوئی بیماری کا بہانہ کرتا ہے, کوئی نوکری کا بہانہ کرتا ہے, کوئی سخت کام کا بہانہ کرتا ہے. ہر شخص کے پاس بہانے موجود ہیں. تم ہمیں منا لوگے, تم گھر والوں کو منا لوگے بہانے سے, لیکن جب رب پوچھے گا تو تم منا نہیں سکو گے. یہی وجہ ہے کہ جب قومی طور پر من حیث المذہب یعنی مذہب کے اکثر و بیشتر لوگ اب ماہ رمضان کی بے توقیر کر رہے ہیں تو ساری دنیا سے جوتیاں پڑ رہی ہیں. ساری دنیا سے ہم جوتی کھا رہے ہیں, ساری دنیا میں بے توقیری ہو رہی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ اور بھی اسباب ہیں. اس میں سے ایک وجہ تو ایک سبب تو بالکل واضح ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ہر کلام بدل سکتا ہے, رسول اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا. دنیا کی ہر بات بدل سکتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بدل نہیں سکتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر عزت چاہتے ہیں تو ماہ رمضان کی عزت کریں. فقط عزت کرنا یہ نہیں ہے کہ رمضان آئے تو سر جھکا لیں. عزت یہ ہے کہ جب ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے اور اس مہینے میں اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے تمام احکام بجا لائیں, یہ عزت ہے. اور نہیں تو پھر اس کے لیے تیار ہو جائیے. دنیا جہان سے تم عزتوں کی بھیک مانگتے رہو, عزت وہیں سے ملے گی جہاں سے ذلت ملتی ہے, اور ذلت وہیں سے ملے گی جہاں سے عزت ملتی ہے. عزت و ذلت و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء ہے. عزت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, ذلت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ ذلت اس کو دیتا ہے جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں, جو ماہ رمضان کی عزت کرتے ہیں, اور اللہ ذلت اس کو دیتا ہے جو ماہ رمضان کی بے توقیری کرتے ہیں. ایک حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث بھی موجود ہے جسے ابن حبان نے نقل کیا اپنی صحیح میں, دیگر علماء کرام نے, دیگر محدثین نے بھی نقل کیا. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بھی اس کو روایت کرنے والے, حضرت انس بن مالک بھی روایت کرنے والے, کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بھی اس کو روایت کرنے والے ہیں, کئی دیگر اور بھی صحابہ کرام اس کو روایت کرنے والے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. چند صحابہ کرام پہلے سے آپ کی آمد کے منتظر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا فرمائے ممبر کے قریب قریب ہو جاؤ. تمام صحابہ کرام ممبر کے قریب قریب ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, اور پھر آپ بیٹھ گئے. اور یہ جمعے کا دن تھا. اب صحابہ کرام تمام معاملات ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ آج جو آپ نے عمل کیا ہم نے آج سے پہلے ایسا عمل نہیں دیکھا, اور آپ نے ہمیں دکھانے ہمیں سنانے کے لیے پہلے ہی فرما دیا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ, تو اس میں کیا راز ہے, اس میں کیا وجہ ہے؟ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جبریل امین ممبر کے پاس کھڑے تھے. میرے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جبریل امین ممبر پر کھڑے تھے, اور جیسے ہی میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین نے کہا بعودا من ادرکا والی رسول ہے. تو آمین کہنا بھی دعائیہ ہے نا, ایک امام دعا کرتا ہے سب آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے دعا کر لیا ہے, تو آمین بھی دعا ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بلکہ رسول اللہ کی ان کے خلاف دعا ہے جو درود و سلام نہ پڑھے رسول اللہ کا نام سنتے وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی تباہی کی پیشن گوئی کی, تباہی کی بات ارشاد فرمائی. اور پھر وہ شخص جو والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے, رسول اللہ نے فرمائے وہ بھی ذلیل و رسوا ہے. اور پھر وہ شخص, تیسرا وہ شخص جو ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں پائے اور اس مہینے کی توقیر کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے,
رسول اللہ نے فرمایا وہ بھی ذلت و خواری میں ہے، وہ بھی ذلیل و رسوا ہے۔ اب کہاں جائے گا وہ شخص جو منہ چھپاتا پھرتا ہے اور مختلف بہانے کرتا ہے کہ میری بیماری ہے، میری مصروفیات ہے، میرے کام کٹھن ہے، سب کچھ ہے، تم ہر ایک کو راضی کر سکتے ہو، بہانے کر سکتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹال نہیں سکتے، تم رب کی بارگاہ میں کیا بہانہ لے کر جاؤ گے یہ بتاؤ۔ لہذا اگر عزت چاہیے، توقیر چاہیے، سربلندی چاہیے تو ماہ رمضان کا احترام کریں، اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ خلاف دعا جس کو ہم بد دعا بھی کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے نا، اور یہ دعا یا بد دعا اگر عام انسان کی جانب سے ہو تو وہ معمولی ہے، اگر رسول اللہ کی جانب سے ہو تو غیر معمولی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی 100% لگتی ہے، بد دعا بھی 100% لگتی ہے۔ اس پر کئی احادیث موجود ہیں جو ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نابغہ جعدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ میں اس کو لکھا، نابغہ جعدی رضی اللہ عنہ 100 سال کی عمر تھی لیکن منہ کے پورے دانت سلامت تھے، موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور 100 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی دانت ٹوٹتا دوسرا دانت نکل جاتا تھا۔ لوگ حیران تھے، صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور ایک قصیدہ، ایک نعت شریف رسول اللہ کے لیے لایا تھا، تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف رسول اللہ کی بارگاہ میں سنائی تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، بس اس دعا کی برکت ہے، 100 سال ہو گئے میرے منہ کا کوئی دانت ٹوٹتا نہیں ہے اور سارے دانت سلامت ہیں، اور فرمایا اگر ایک دانت ٹوٹ جائے دوسرا دانت نکل جاتا ہے۔ یہ عبارت موجود ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ کی دعا الگ ہی اثر رکھتی ہے، ہماری طرح نہیں ہے، ہماری بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری بعض بد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر ہم کسی کو غصے میں آ جائیں، کسی پر غصے میں آ جائیں تو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ کسی کے لیے دعا کر دیں تو وہ زندگی سنوار دے، آپ کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو زندگی بھر وہ عزت کی بھیک مانگتا رہے، کہیں بھی عزت نہیں ملے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اس کو بھی امام سیوطی نے لکھا، 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر تھی، اور آپ نے فرمایا میں نے 100 سے زیادہ اپنے بچوں کو، اپنے نواسے نواسیوں کو، پوتے پوتیوں کو دفن کر چکا ہوں، اس قدر کثیر الاولاد تھے، یعنی ان کی عمر بھی زیادہ تھی اور ان کی اولاد بھی کثیر تھی۔ تو لوگوں نے جب پوچھا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دی تھی، اللہم اکثر مالہ واطول عمرہ واغفرہ، یا اللہ انس بن مالک کے مال میں اضافہ کر دے، اس کی اولاد میں اضافہ کر دے، اس کی عمر میں اضافہ کر دے اور اسے جنت کا وارث کر دے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو میری عمر میں جب دعا کی 100 سال سے زیادہ میری عمر، میری اولاد میں جب دعا کی تو فرمایا 100 سے زیادہ اولاد کو تو میں خود ہی قبر میں اتار چکا ہوں، اور فرمایا میرے مال میں رسول اللہ نے دعا کی تو اس کی برکت یہ ہے ہر ایک کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، میرے باغ میں سال میں 2 بار پھل لگتے ہیں، مالو مال ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی نہیں ہے۔ 2 روایت ہو گئی، ایک روایت اور بھی سنتے چلیے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے۔ امام سیوطی نے لکھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ فرماتے ہیں سخت سردی ہے، انتہائی سردی ہے، اور فجر کی اذان دینے کے بعد بیٹھے ہیں، ایک وقت مناسب تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے بلال حبشی سے پوچھا کہ کوئی آیا نہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج غیر معمولی سردی ہے، اس سردی کی وجہ سے لوگوں کو سستی ہو گئی، اب تک آئے نہیں۔ اب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اذہب عنہم البردہ، یا اللہ مدینے میں جتنے لوگ ہیں ان سے سردی کو دور کر دے۔ کہتے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوا تھا، لوگ آنے لگے ہائے گرمی کہتے ہوئے، مسجد بھر گئی۔ ایک روایت میں لوگ ہاتھوں سے پنکھا جلتے ہوئے آنے لگ گئے، سخت سردی میں گرمی کا موسم آ گیا، فقط اس لیے کہ رسول اللہ کے ہاتھ اٹھ گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی نہیں ہے۔ اب کیا خیال ہے، رسول اللہ کی دعائیں چاہیے نا،
اگر رسول اللہ کی دعائیں چاہیے تو پھر ماہ مکرم کا احترام کریں، اپنے بہانے اپنے پاس رکھیں، اپنی مصروفیات اپنے پاس رکھیں۔ جب رب نے فرما دیا ہے روزہ رکھو تو پھر رکھنا ہے۔ اب ایک دعوت مشاہدہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، یہ تو حدیث میں نے آپ کو سنا دی نا، اب ایک دعوت مشاہدہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ بعض ایسے لوگ ہیں، ہمارے ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کم ظرف لوگ، بلکہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اچھے بھی ہیں، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں بھی ہوتے ہیں جو سال بھر بیمار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آ جائے کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا، بیماری ہے تو کیا ہوا، رمضان بار بار تھوڑا ہی آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ جانے آئندہ سال رمضان ملے نہ ملے، تو کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بے شک رکھنا ہے۔ تو جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ بیمار ہوتا ہے سال بھر صحت مند ہو جاتا ہے، یا تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے یا سال بھر بیماری کنٹرول میں رہتی ہے۔ بلڈ پریشر اگر کنٹرول میں رہے بہت بڑی نعمت ہے، شوگر اگر کنٹرول میں رہے تو بہت بڑی نعمت ہے نا۔ تو ایسا شخص بلڈ پریشر کا مریض ہونے کے باوجود، شوگر کا مریض ہونے کے باوجود، دیگر امراض کے باوجود جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی جانب سے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق آپ کا فرمان سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یا تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے، دوائیوں کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، یا پھر اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ سال بھر اس کا مرض کنٹرول رہتا ہے، سال بھر اس کے لیے ماہ رمضان کی برکتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو کم ظرف ہے، سال بھر ہٹا کٹا رہے، سال بھر کھاتا پیتا رہے، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آئے اپنا سا منہ لے کر لوگوں کے سامنے گھومتا، اپنے گھروں میں بچوں کے سامنے کہ دل میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، اور ان تمام بہانوں کے بعد وہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بیمار ہو گیا۔ صحیح معنوں میں بیمار نہیں ہوتا، وہ اگر چاہے ہمت کرے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کی وجہ سے بیماری کا بہانہ کرتا ہے۔ تو ایک حدیث اگر رسول اللہ کی ہے نا صحت کے حوالے سے، تو ایک حدیث یہ بھی ہے، اسے امام سیوطی نے لکھا، متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا، حضرت وہب بن قیس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لا تماردو فتمردو، جھوٹے بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار بنا دیے جاؤ گے۔ جھوٹ موٹ بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار بنا دیے جاؤ گے۔ تو اب ایسا شخص جو ماہ رمضان میں فقط روزے کے لیے بیمار ہوتا ہے، اسے آپ دیکھیں گے سال بھر بیمار رہتا ہے، سال بھر، کبھی ادھر درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیر میں درد ہے، کبھی سینے میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، اس کا درد ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت کے حوالے سے رسول اللہ کا فرمان جس کو مل جائے بیمار بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اگر بیماری کے حوالے سے رسول اللہ کا فرمان ملے اور اگر وہ ماہ رمضان کا ادب و احترام نہ کرے تو سال بھر وہ بیمار رہے گا، کبھی اس کو صحت مندی نہیں آئے گی۔ تو کیا خیال ہے، صحت چاہیے یا بیماری چاہیے؟ ہر ایک کو صحت چاہیے نا۔ تو اگر بیماری، دیکھیں قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها، اللہ ہر بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے۔ اگر واقعی کوئی بیمار ہے، واقعی وہ بیمار ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو تو ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھو، اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لو۔ واقعی بیمار ہو، یہ رخصت ہے، لیکن جان بوجھ کر فقط روزہ نہ رکھنے کے لیے اور 24 گھنٹے میں 5 بار کھانے کے لیے تم بیمار بن جاؤ، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ فرمایا لا تماردو فتمردو، جھوٹے بیمار نہ بنو، سچے بیمار بنا دیے جاؤ گے۔ تو ایسا شخص پھر بار بار آتا ہے، امام صاحب بیمار ہیں، تعویذ دے دیجئے، یہاں دم کر دیجئے، یہ دے دیجئے، پانی دے دیجئے۔ تم اپنی حرکتیں تو دیکھو، جب کھانے کا مہینہ ہوتا، جب روزے کا مہینہ ہوتا ہے تو تم کھا رہے ہوتے ہو، تو میرے دم سے یا کسی کے دم سے کیا ہوگا؟ جب رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، جب رسول اللہ نے تمہارے لیے فرمان جاری کر دیا، تو اب کوئی کیا تمہارے لیے عزت و وقار کا باعث ہو سکتا ہے؟ کوئی دوا یا کوئی دم درود کیا تمہارے لیے شفا کا باعث ہو سکتا ہے؟ تو کیا خیال ہے، شفا چاہیے یا مرض چاہیے؟
شفا چاہیے نا تو ہمت کر کے روزہ رکھیے اور پھر اس کی کرامت دیکھیے. اسی وجہ سے میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کو یہ ایک دعوت مشاہدہ دے رہا ہوں. پورے سال اب آپ دیکھیے گا ہر زمانے میں ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں جو بیمار ہونے کے باوجود ہمت سے کام لیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں پورے سال, ان کا مرض کنٹرول رہے گا, وہ صحت مند رہیں گے. لیکن جو کوئی اگر بیمار نہیں ہے, ایسا خطرناک بیمار نہیں ہے, ایسا سیریس بیمار نہیں ہے کہ وہ روزہ ہی نہ رکھ سکے, اس کے باوجود وہ فقط کھانے کے لیے روزہ نہ رکھے اور بیماری کا ناٹک کرے, بیمار بن جائے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب آپ دیکھیں گے وہ شخص سال بھر بیمار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.